حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے اس شان سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ تھا اور بایاں ہاتھ سیدنا فاروق اعظم کے کندھے پہ تھا۔ جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو عش عش کر اٹھے، کیا نصیب ہے کہ آج محبوب کا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہے اور بایاں ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پھر جی بھر کے دیکھ لو، جس شان سے آج ہم مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں اسی شان سے کل اپنے مزاروں سے بھی باہر تشریف لائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی مبارک زندگی کو اگر ہم دیکھیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت میں نظر آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اس وقت آپ کے گھر میں کفن تک کے پیسے موجود نہیں تھے، بلکہ آپ کے گھر میں اس دن تو چراغ جلانے کے لیے تیل تک میسر نہیں تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو شہر مکہ کے ایک عظیم تاجر بھی ہیں اور مالدار گھرانوں میں آپ کا شمار بھی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تمام تر مال لا کر محبوب کے قدموں پہ قربان کر کے اللہ کو بھی راضی کر لیا، رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال تھا تو آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرماتے ہیں اے علی المرتضیٰ ایک ابو بکر پہ احسان کرنا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھیں بھر آئی تو فرمانے لگے اے ابو بکر کیسی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی المرتضیٰ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے آپ نے رسول خدا کو غسل دیا تھا ابو بکر کو بھی ان ہاتھوں سے غسل دے دینا۔ اس قدر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ آج تو طرح طرح کی باتیں اور معاذ اللہ کیسی کیسی باتیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر محبت کرتے۔ ایک بار مسجد نبوی سے نماز ادا کی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ساتھ تھے اور آپ مدینہ کے ایک بازار میں آئے جہاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے اور ان بچوں میں حسنین کریمین بھی کھیل رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت امام حسن کو لیا اور پھر ان کے ہاتھوں کو چوما، پھر ان کی پیشانی کو چوما اور پھر انہیں اٹھا کر اپنے کندھوں پر ویسے ہی بٹھا کے سیر کروائی جیسے حسن و حسین کو محبوب پاک سیر کروایا کرتے تھے، اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر پھر مسکرا کے کہتے ہیں اے پیارے حسن تیرا چہرہ تیرے والد گرامی علی المرتضیٰ سے نہیں ملتا، بلکہ اے حسن تیرا چہرہ تو محمد مصطفیٰ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہے۔ آج لوگوں نے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر کے اور یہ دوریاں پھیلانے کی کوشش کی اور امت کو نفرت کا سبق دینے کی کوشش کی، جبکہ اہل بیت اطہار نہ صحابہ سے دور نظر آتے ہیں اور نہ صحابہ کرام اہل بیت سے دور نظر آتے ہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل بیت اطہار کے ساتھ جس قدر محبت حضرت ابو بکر صدیق کی نظر آتی ہے کسی اور کی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اس حدیث کو امت تک کس نے بتایا تھا؟ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے آ کر امت کو یہ حدیث پہنچائی ہے اے لوگوں حضرت علی کی زیارت کیا کرو کہ مصطفیٰ نے علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت بنا دیا ہے۔ یہ امت تک صحابہ نے پیغام پہنچایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بوقت وصال یہ بھی وصیت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے انہی کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور والا آپ کے لیے نیا کفن لے آئیں گے تو آپ فرمانے لگے نہیں بیٹا، کفن نیا ہو کہ پرانا ہو قبر میں معاملہ عملوں پہ ہی ختم ہونا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اتنے عظیم صحابی ہیں
کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں ان کی شان میں نازل فرما دی۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کی شان منبر رسول پر حضرت جبریل بھی آ کے سنایا کرتے تھے۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ کے اصحاب کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کا نام خلفائے راشدین میں بھی پہلا نظر آتا ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی پہلا نظر آتا ہے، کل قیامت کے روز جنت میں جانے والوں میں بھی پہلا نام نظر آتا ہے۔ لیکن اس قدر آپ پھر بھی اپنے اندر ذمہ داری رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں محبت رسول میں نظر آئے گا، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمیں محبت رسول میں نظر آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کتاب میں بھی پڑھیں گے تو حضرت ابوبکر کی ساری زندگی مصطفیٰ کے حکموں کی اطاعت کرتی ہی نظر آتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کریں اور کسی انجانے یا نا انجانے شخص کی باتوں میں آ کر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط سوچ اپنے اندر نہ آنے دے، صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات اپنی زبان پر نہ آنے دے، اور صحابہ کرام کے معاملے میں کوئی غلط فہمی اپنے اندر نہ آنے دے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے وہ صحابہ ہیں جنہیں رب نے روز اول سے چن لیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں ان کے لیے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ جن پر اللہ راضی ہے، جن پر اللہ کے رسول راضی ہیں، جن پر اہل بیت اطہار راضی ہیں، جن پر حسن و حسین راضی ہیں، جن پر سیدہ فاطمہ الزہرا راضی ہے، جن پر علی المرتضی راضی ہیں، جن پر عرش والے بھی راضی ہیں تو فرش والے بھی راضی ہیں۔ اور آج آ کر کوئی ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرے تو ہم کسی کی تقریر سن کر صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ تو وہ ہیں جن کی شان یا ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان میں نظر آتی ہے۔